5 خواب جو انسان بھی دیکھے گا یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ ایسا شخص اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے یا چچی، یا کوئی بھی اور رشتہ دار رہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی اور علم ہوتا ہے، اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے، جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں، اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصہ کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج
کہ اس ویڈیو میں جو آپ کو خواب بتانے والے ہیں، جو کہ اللہ کے نیک بندے کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو، تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چلے، لیکن آج بھی لوگ جوگ در جوگ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کی خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام، جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، بعید طور کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے، نفرت رکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون ابن مہران علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے، اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کو شان و شوکت ملنے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں، گر گرا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ان سے خوش ہیں۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں، وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا
کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص ایک بڑی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گر گرا کر دعائیں مانگیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت و دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔